أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم نور بالعلم قلوبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فرض علوم کورس کو آغاز کرنے سے پہلے فرض علوم کی فضیلت کیا ہے؟ فرض علوم سے محرومی کی نحوست کیا ہوگی؟ فرض علوم حاصل نہ کرنے کا گناہ کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں چند باتیں بیان کریں گے. علم شرع کی دو قسمیں ہیں. علم شرع کی دینی علوم کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ علم جسے حاصل کرنا یعنی سیکھنا فرض عین ہے. نمبر 2 وہ علم جسے حاصل کرنا سیکھنا فرض کفایہ ہے. فرض عین علوم کا مطلب وہ علم ہے جسے سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. فرض کفایہ علوم کا مطلب وہ علم ہے جسے سیکھنا ہر ایک پر فرض نہیں، البتہ ایک فرض کفایہ علم کے تعلیم یافتہ ایک شخص کا ایک گاؤں میں، ایک بستی میں، ایک شہر میں، ایک علاقے میں موجود ہونا فرض ہے. علماء کرام جب وہ جد و جہد سے فضیلت کر چکے ہوتے ہیں تو فرض کفایہ علم سے آراستہ ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی ایک شہر، ایک گاؤں میں ایک جید اور ماہر عالم دین کا ہونا فرض ہے. یعنی ایک علاقے میں ایسے ایک عالم کا ہونا ضروری ہے، فرض ہے کہ فرض کفایہ علم سیکھ چکا ہو. اور اگر آپ کے یہاں کوئی ایسا عالم ایک بھی نہیں ہے جو فرض کفایہ کو حاصل کر چکا ہو، یعنی آپ کے علاقے میں ایسا عالم نہ ہو جو تمام فرض علوم کو سیکھ چکا ہو، اس صورت میں آپ اور آپ کے یہاں کے تمام لوگ، آپ اور آپ کے شہر کے تمام لوگ، آپ اور آپ کے گاؤں کے تمام افراد گناہگار ہوں گے. اگر وہاں کوئی عالم دین نہیں جو فقہی مسائل اور عقائد اسلامیہ میں فرض کفایہ علم کو حاصل کر چکا ہو، ایسا کوئی عالم آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں نہیں ہے تو آپ گناہگار ہوں گے اور اس بستی کے تمام لوگ گناہگار ہوں گے. اس گناہ سے بچنے کے لیے گاؤں کا کوئی ایک شخص فرض کفایہ علم کا تعلیم یافتہ ہونا یا فرض کفایہ علم کے تعلیم یافتہ اجنبی شخص کو گاؤں میں رکھنا فرض ہے.
اگر کوئی ایسا محلہ ہو جہاں ایک بھی ایسا عالم نہیں جو فرض کفایہ علوم کے تعلیم یافتہ ہو تو گاؤں کے منصب امامت کسی عالم دین کو سونپ دیا جائے جو علم فقہ اور علم عقائد میں سے فرض کفایہ کو بھی حاصل کر چکا ہو، تاکہ ہمارے درمیان کسی جید و ماہر عالم کی موجودگی کے سبب ہم گناہ سے بچ سکیں۔ کوئی ایسا عالم جو فرض کفایہ علوم کا تعلیم یافتہ ہو اگر کسی علاقے میں موجود نہ ہو، نہ گاؤں کا کوئی فرد فرض کفایہ علوم سے آراستہ ہے، نہ ہی کوئی پردیشی عالم دین وہاں موجود ہے، تو اس گاؤں کے تمام لوگ گناہگار ہوں گے۔ مختصر بات یہ ہے، فرض کفایہ علوم کے تعلیم یافتہ کم از کم ایک شخص کا علاقے میں ہونا ضروری ہے۔ تمام لوگوں کا فرض کفایہ علوم حاصل کرنا ضروری نہیں، لیکن فرض عین علوم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ جس نے فرض عین علوم کو نہیں سیکھا وہ گناہگار ہوگا۔ کوئی فرد جب تک فرض عین علوم کو حاصل نہیں کرے گا تب تک اس کا ٹائم پاس کرنا ناجائز و گناہ ہوگا۔ خاموش بیٹھے رہنا حرام ہوگا۔ کرکٹ کھیلنا، جم جانا، سیر و تفریح کرنا، مہابلیشور میں پکنک کے لیے جانا حرام اور ناجائز و گناہ ہے۔ پارٹی اٹینڈ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ گاؤں میں ہلدی اٹینڈ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ جس نے علوم میں سے فرض عین کو سیکھا نہ ہو، یعنی فرض عین علوم کا تعلیم یافتہ نہ ہو، اس کا منگنی اٹینڈ کرنا گناہ ہے، اس کا پارٹی اٹینڈ کرنا گناہ ہے، اس کا سیر و تفریح کرنا گناہ ہے، اس کا یوٹیوب یا ٹی وی چینل وغیرہ کے ذریعے نیوز سننا گناہ ہے، اس کا ورزش کرنا گناہ ہے، کرکٹ کھیلنا گناہ ہے۔ یعنی ہر وہ جائز کام جسے فرض علوم حاصل کرنے کے بعد کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اسے فرض علوم حاصل کرنے سے پہلے کرنا گناہ ہے۔ لوگ اکثر دلجوئی کے لیے اپنے دوست و احباب کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ فرض علوم حاصل کرنے سے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ پنجگانہ نماز کے بعد جو وقت بچتا ہے اسے فرض علوم حاصل کرنے میں خرچ کرنا فرض ہے۔ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر کسی پر علوم میں سے فرض عین کو حاصل کرنا فرض ہے اور فرض کو ترک کرنا گناہ ہے۔ لہذا علوم میں سے فرض عین کو نہیں سیکھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ادارہ جامعہ مظہر السنہ کلم نے فرض علوم کورس کا آغاز کیا ہے۔ آپ حضرات فیس بھر کر کورس میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ کورس کوئی لائیو سیکشن نہیں ہے، مکمل کورس ریکارڈڈ کلاسز کے ذریعے چلایا جائے گا تاکہ یہ کلاس کو بار بار سننے کا موقع آپ کو مل سکے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نوٹ لکھوں تو وہ کلاسز کو بار بار سن کر اپنی سہولیت کے مطابق نوٹ لکھ سکے۔ یہ کورس کبھی وائس ریکارڈڈ اور کبھی ویڈیو ریکارڈڈ کلاسز پر مشتمل ہوگا۔ کورس کو سننے کے بعد آپ کے تمام سوال آپ واٹس ایپ میں کر سکتے ہیں اور آپ اس کا بالفور جواب بھی پائیں گے۔
بشرطے کہ آپ کا سوال صرف فرض علوم کورس سے متعلق ہو۔ ایڈمن پینل کی طرف سے روزانہ چند سوال کیے جائیں گے، کلاس سننے کے بعد ان سوالوں کے جواب فرسرل میں دینے ہوں گے۔ آپ کے جواب ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ جواب میں موجودہ غلطیوں پر نشاندہی کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے، دینی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اب یہاں آپ کتاب دیکھیے، ہماری کتاب معلم الدین چوتھی ایڈیشن، نماز اور طہارت کا بیان۔ ایمان اور تصحیح عقائد کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہے۔ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے چھوڑنے والے پر وعید فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور ارشاد فرمایا، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک دن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے کے سامنے ندی بہتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، بس 5 وقتہ نماز کی یہی مثال ہے۔ ان نمازوں کے سبب اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اور اسے قضا کر کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ان نمازیوں کے لیے، ویل نامی جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، یعنی وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، یعنی جس نے نماز چھوڑی، نماز کو ترک کیا، اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا جان بوجھ کر، تو اس نے فعل کفر کیا، یعنی کفر والا کام کیا، کافروں کا کام کیا۔ یعنی نماز ترک کرنا اور نہ پڑھنا نماز کو، یہ کافروں کا فعل ہے۔ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ جس نے نماز ترک کیا تو ممکن ہے کہ وہ ایسا کام کیا جس
کے سبب معاذ اللہ وہ ایسا کام کر بیٹھے گا جس سے وہ ایمان سے ہی نکل جائے، کافر مرے. یعنی ممکن ہے وہ ایسا کام کر بیٹھے گا جس کے سبب اس کی موت کفر پر ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. نماز دین کا ستون ہے. دیکھیے کتاب، نماز دین کا ستون ہے. ستون کے بغیر عمارت کا قائم ہونا ممکن نہیں. اسی طرح نماز کے بغیر ایمان کی عمارت کا قائم ہونا ناممکن ہے. کسی حدیث میں آیا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ، یعنی جنت کی کنجی نماز ہے. کسی میں آیا ہے کہ نماز مؤمنوں کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مؤمنوں کی معراج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ یوم القیامہ. پھر فرمایا اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے.